بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بظاہر آپ کو آزاد نظر آتا ہے، لیکن وہ غلام ہے۔ غلامی بھی کس درجے کی کہ ہم کوئی اپنی بات منوانے کو بھی کوئی اہمیت جرت ہماری نہیں ہوتی کہ ہم اپنی بات منوا سکیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے اندر اس علاقے میں رہنے والے 3 ملک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ان کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس پاکستان سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا وہ آج پاکستان سے بہت زیادہ خوشحال ہے۔ اور انڈیا کی تو بات ہی چھوڑ دیں، انڈیا کی تو ہم بات سوچ بھی نہیں سکتے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ دن گئے کہ جب ہم کہتے تھے کہ لال قلعے پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ یہ تمام چیزیں خواب و خیال ہو چکی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بد عہدی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے آباء اجداد نے یہ طے کیا تھا، یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور 70 سال ہونے کے باوجود آج تک ہم اس وعدے کے اوپر پورا تو کیا عورتیں اس کا جز بھی ہم پورا نہیں کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمہ جو کام لگائے تھے ان میں سب سے اعلیٰ ترین کام توحید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا، اللہ سبحانہ کی ربوبیت کو، الہی الوہیت کو ماننا، یہ بنیادی چیز تھی۔ اگر ہماری توحید اچھی ہو جاتی، صحیح راستے پہ نکل آتی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا جس کے اوپر وہ قادر ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایسے لوگوں کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کر چکا ہے جو دنیا کے اندر بظاہر کم طاقت والے تھے، ان کے پاس طاقت بھی نہیں تھی، ان کو ایسا معاملہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی مدد فرمائی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہیں؟ آج کفار ہم پہ یہ الغار کرتے ہیں، شیطان کے ہم الچی بنے ہوئے ہیں۔ شیطان کا کام جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس سے وہ فارغ ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی باتیں ماننے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کو تگودو کرتے ہیں، شیطان کا وہ ہدف ہوتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ورغلا دیا جائے۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ جو کام شیطان ابلیس لعین کو کرنا چاہیے تھا وہ ہم خود کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اس حالت کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو پاکستان کے اندر محتاط اندازے کے مطابق 80 سے لے کے 90% لوگ اسلام کی بنیادی عبادت نماز سے بھی غافل ہیں۔ نماز کے بارے میں آپ کے سامنے پہلے میں آج کو کئی مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھ لیجئے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن گناہ کبیرہ بھی کیسا؟ کہ ایسا گناہ کبیرہ جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگے وہ معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص نماز پڑھتا نہیں ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، کوئی نیکی، کوئی قربانی، کوئی اور چیز قبول نہیں ہوتی اگر وہ نمازی نہیں ہے۔ اور یہ ہم تصور نہیں کر سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور نماز سے غافل ہوں۔ آج آپ دیکھ لو مسلمانوں کا حال جو ہے، صبح کی نماز کے اندر ایک صف بمشکل ہوتی ہے۔ جو مسجدیں ہماری آبادی کے اندر موجود ہیں ان کے اندر بھی 1-1.5 صف سے اوپر لوگ نہیں ہوتے، لوگ مست ہو کے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں کیا معلوم کہ زندگی کس وقت ختم ہو جائے، لیکن یہ احساس ہمارے دل کے اندر موت پا چکا ہے، مر چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پہلی میں نے آپ کو بتائی کہ غفلت کی وجہ دین سے دوری ہے، دین کے ساتھ مغایرت ہے، دین کے ساتھ اجنبیت ہے کہ ہم دین کے اوپر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہمارے اوپر در بدر وقت بہ وقت نازل ہوتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست کرنے کے لیے مختلف قسم کے عذاب بھیج کے ہمیں متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں درست ہو جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب کا کوڑا جب برستا ہے تو کوئی بندہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہمارا قرآن ہمارے سامنے ہمیں ہر وجہ یہ تلقین کرتا ہے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر پکے نہیں ہوگے، اپنے اپنے وقت کے نبیوں کے طریقے پہ نہیں چلو گے، تو تمہارا حال کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر عذاب نازل کرے گا۔ نوح علیہ السلام کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، قوم نافرمان ہے،
نوح علیہ السلام صبح و شام دعوت دیتے ہیں، اپنی رئی سے جتنی قوت ہے وہ لگاتے ہیں، لیکن قوم ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ قوم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ نافرمانی کی حال کے اندر ہمیشہ مشغول رہتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار آتا ہے، وارننگ آتی ہے کہ اے لوگوں درست ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام بھی بیزار ہو جاتے ہیں کہ یہ قوم میری مان کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ جب عذاب آیا تو کوئی چیز نہ بچ سکی سوائے ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نوح علیہ السلام کے لیے مختص کر رکھی تھی۔ وہ چند لوگ بچ سکے، باقی تمام کائنات کے جتنے زمین کے لوگ تھے سب غرق ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ نافرمانی کی انتہا ہو گئی۔ یہی کام آپ دیکھیے مختلف قوموں کے ساتھ ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی طرف دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ چند لوگ جو تیار ہوئے وہ بھی جب آزمائش کا وقت آیا وہ قوم ہتھیار چھوڑ بیٹھی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ کوئی بچ نہ سکا سوائے ان لوگوں کے جو موسیٰ کے ساتھی تھے، پکے ساتھی تھے، وہ بچے، باقی کوئی بھی نہ بچ سکا۔ شعیب علیہ السلام کا دیکھیے، صالح علیہ السلام کا دیکھیے، ہود کا دیکھیے، تمام لوگوں کا ایسا ہی معاملہ ہے۔ وقت کم ہوتا ہے کہ تفصیل بتانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن آج ہم ایک چیز کے اوپر غور کریں کہ وہ کون سے گناہ تھے، وہ کون سے جرم تھے جو یہ قومیں، گزشتہ قومیں کرتی رہیں اور اللہ کے عذاب کا ایندھن بنتی رہیں۔ وہ کون سی برائیاں تھیں، وہ کون سے نقص تھے، وہ کون سے ایسے کام تھے جو یہ لوگ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا تو پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا کام آج وہ بچا نہیں ہے جو اس سے پہلے نبیوں کی امتیں کرتی رہیں اور عذاب سے مبدار میں مبتلا ہوئیں۔ آج امت مسلمہ، یہ نام نہاد امت مسلمہ، ہر اس گناہ کے اندر ملوث ہے، ہر کام کے اندر، ہر بات میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری ہے، دغا بازی ہے، اپنے بھائیوں کا مال ہڑپ کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا ہے۔ یہ وہ تمام کام ہے جس کے اندر امت مسلمہ مبتلا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے مختلف علاقوں کے اندر وقتاً فوقتاً بھیجتا ہے تاکہ مسلمان شاید سدھر جائے۔ اب دیکھ لو کیا ہوتا ہے فلسطین کے اندر، کیا ہوتا ہے سوڈان کے اندر، کس طریقے سے قتل و غارت کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ ذرا پیچھے چلے جائیے، بوزنیا ہرگزینہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مسلمان خواتین کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے۔ لیکن امت مسلمہ جو ہے وہ زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد کے بقول، وہ کبھی رکنے کو تیار نہیں، اپنی بدماشیوں سے، اپنی بدکاریوں سے رکنے کو تیار نہیں۔ اور یہ حال ہے آج امت مسلمہ کی۔ اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر انتشار ایسا پھیلا ہے کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے آقا ہمارے سر پہ ہاتھ نہ رکھیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کتنی ذلت کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ سما گیا کہ جب تک وہ جن کی ہم عبادت آج کرتے ہیں جب تک وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بھائیو اندازہ کرو ہمارا حال ذلت کا یہ کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ اور یاد رکھو یہ نہیں بات کہ وہ تمہارے دین کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یہود و نصارہ تمہارے بارے میں جانتے نہیں کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کی تربیت کیا تھی۔ اللہ کے رسول نے جو جمعیت فراہم کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ لوگ کیسے تھے یہ پتہ ہے ان کو سارا، لیکن وہ ہنستے ہیں کہ یہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں، اتنی عظیم کتاب لے کر بیٹھے ہیں، اتنے عظیم انسان کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حال کیا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول نے بتایا تھا اسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ جس کام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر لوگوں کو منع کرتا ہے اسی کام کے اوپر چلتے ہیں، اور اس لیے وہ خوش ہیں کہ چلو جو ہمارا کام تھا وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہا کہ شیطان فارغ بیٹھا ہے، آج شیطان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے جو وسائل استعمال کرنا چاہیے تھے، جو طریقہ کار شیطان کو کرنا چاہیے تھا، وہ تمام کام ہم خود اس کی مدد کے بغیر کر رہے ہیں۔ شیطان کو ہم نے فارغ کر دیا۔ اب ہر بندہ اس کے دل کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو ہوں میں ہی صحیح ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا کس وقت آ جائے اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی راستہ نہ ہو بچ نکلنے کا۔ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، لوگوں تیار ہو جاؤ، لوگوں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر زندگی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کوڑا جب برستا ہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اور حال یہ ہو گیا ہے کہ آج جو کام کافروں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ مسلمان باہم خود کر رہے ہیں۔ قتل و غارت کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ قتل و غارت ہے،
اور کوئی بندہ نہیں سمجھتا کہ میں کسی بندے کو، کسی انسان کو قتل کیوں کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اگر کسی کے ساتھ کسی کی جان لینا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 چیزیں فرمائی ہیں کہ جب تک یہ 3 کوئی حرکتیں نہ کر بیٹھے آپ کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے۔ مسلمان کا معاملہ تو اس سے بہت مختلف ہے۔ اگر مسلمانوں کی بات کی جائے، نمبر 1، جو شخص بدکاری کے اندر مبتلا ہو، زانی ہو، اور اس کے اوپر یہ گناہ ثابت ہو جائے، یاد رکھیے، دوبارہ سن لیجیے، جو بندہ بدکاری کرتا ہو وہ گناہ اس کے اوپر ثابت ہو جائے، اس کے بعد اس کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کو سکوڑے مار دیے جائیں گے، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور قتل کرنا بھی ایسا ہے کہ زمین کے اندر گاڑ کے پتھر مار اس کو قتل کر دو، یہ ہے سزا۔ یہ سوچو کہ سزا کیوں دی جاتی ہے، اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اور یہ اس لیے ہے کہ تم ایک بندے کو ایسا معاملہ کرو گے، ہلاکوں لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی، کوئی بندے سے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی سزا دوسری نہیں ہے۔ دوسری یہ بتائی کہ جو بندہ کسی شخص کو نہ بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے، وہ قتل بھی بتائی جا سکتی ہے، کیا ہے یہ بتائی جا رہی ہے قتل کے اندر، بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو قصاص کے اندر قتل کر دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، یا پھر ایک مقتول کے وارثین جو ہے اس کی سے دیت طلب کر لیں، کچھ پیسہ طلب کر لیں جتنا وہ چاہیں، اور یہ مقتول کے لوگ، قاتل کے لوگ اس کو تم دیت دے دیں، وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور تیسری، جو شخص اپنے دین کو چھوڑ جائے، مسلمان تھا اور مسلمانی سے وہ انکار کر گیا، رسالت کو ماننے سے انکار کر دے، اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کر دے، مسلمانوں کو طائفے سے نکل کے کہے کہ میں خوش ہوں، کہا کہ ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے، اس کی معافی اور توبہ قبول نہیں ہوتی، جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ جائے۔ اس کی زندہ مثالیں وہ لوگ ہیں جو قائدیانی ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے آبا اجداد مسلمان تھے، بعد میں انہوں نے اللہ کے رسول کی رسالت سے انکار کیا اور کافر ہو گئے، ایسے لوگ واجب القتل ہیں۔ لیکن یہ تمام کام کون کرے گا؟ اگر ہم سوچیں، دل میں جھانک کے دیکھیں تو پہلے 2 کام تو ہر بندہ تقریباً اس کے اندر ہر بندہ ملوث ہے، اللہ مرحم ربی، اللہ جن کو بچا لے وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اور خاص طور پہ ہماری حکومت کے ذمہ دار لوگ، وہ کبھی سوچیں، غور کریں کہ اس دنیا کے اندر کتنا تمہیں رہنا ہے۔ یہ حکومت تمہارے پاس جو آئی ہے، جو اس اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے تمہاری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی ہیں، شیطان کے اہلکار پہلے ہی تھے، اب شیطان کے تم چیلے بھی بن گئے، تمہیں کب جواب دہی کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ تم بلا وجہ کے لیے ایک بندے کو مار دیتے ہو، اس کے بچوں کو اٹھا لیتے ہو۔ اور یاد رکھو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اس دنیا کے اندر سب کے فاسقانہ اور ظالمانہ نظام روس کے اندر ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہ ایک ادارہ تھا، جیسے ہمارے ہم ایجنسیاں ہیں، وہاں پہ ادارہ تھا KGB کے نام سے۔ وہ KGB کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر گھر کے اندر اس کے ایجنٹ موجود ہیں۔ حال یہ ہو گیا تھا کہ گھر کے اندر اگر ایک باپ اور 3-4 بیٹے ہیں، ہر بندہ دوسرے سے ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں میرا باپ ایجنٹ ہوگا، کبھی ہوتا ہے میرا ایک بیٹا ایجنٹ ہو، دوسرا بیٹا ایجنٹ ہو، ہر بندہ خوف زدہ تھا۔ ان کی زندگی اجیرن بنا کے رکھی تھی KGB نے۔ وہ بڑے ظالم لوگ تھے، کسی کو چھوڑتے نہ، قتل کرنا ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، وہ قتل کر دیتے تھے، جب ثابت ہو جائے یا نہ ثابت ہو اس کو مارنا ہے مار دو، کمیونزم یہی تھا۔ اور اسی وجہ سے کمیونزم جو ہے وہ بائی فورس وہاں پہ امپلیمنٹ کیا گیا تھا، حالانکہ لوگ تیار نہیں تھے، لیکن نظام قائم تھا، اور اس کے خلاف حرکت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بھائیو ایک بات یاد رکھو، وہ کلمہ گو نہیں ہیں، ان میں سے اکثر جو بیسک ان کی چیز تھی کمیونزم کی، وہ اسلام اور عیسائیت اور یہودیت سے بھی دور تھی۔ ان کا کہتے ہیں ہمارا اپنا ایک دین ہے، مستقل ہمارا ایک نظام ہے، جس کا کسی آسمانی دین سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن انہوں بھی آج تک تاریخ ہے گواہ کہ کسی بندے کی جرم کی پیدائش کے اندر اس کے بچوں کو ان پر تشدد نہیں کیا، ان کی خواتین کے، بیٹیوں کے، ان کی بیویوں کے، ان کی ماؤں کے اوپر تشدد کبھی نہیں کیا گیا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جس کے اوپر تھوڑا سا شبہ ہو جائے کہ یہاں فلاں بندہ فلاں طرف چلنے والا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاؤ، اس کی بیوی کو اٹھا لو، بچوں کو اٹھا لو، بیویوں کو اٹھا لو، اس کو مارو، بلیک میل کرو، تشدد کر کے اتنا وہ کرو کہ وہ بیچارہ جینے کے قابل نہ رہے۔ جرم کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں اگر کسی کا جرم ہے، عدالتیں کھلی، عدالتوں میں لے کے آؤ۔ ہمیشہ ہم یہ بھی کہا ہے کہ یہی وجہ ہے اسلام سے دوری کے، لوگ متنفر ہو گئے، آج پاکستان کی ریاست سے لوگ متنفر، اس نظام سے متنفر ہیں، اس نظام جو ہمارا انصاف کا نظام، اس سے لوگ بیزار ہو چکے کہ ہم اس کو مانتے نہیں، تو انصاف دینے کا ہے ہی نہیں، اپنے یہ کام سب کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے اور اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ان کی تمام کارکردگی وہ صفر ہے، بلکہ مائنس کے اندر ہے۔ تو یہ اندازہ لگائی سے کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے
نظام کو یہ چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں کرو، کہتے ہیں ہم تو اپنی مرضی سے جو چیز چاہیں کریں گے۔ پھر ایک اور بات یاد رکھو، امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑا معاملہ جو ہوا ہے، خاص طور پہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کا ہدف ہے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی کفار ہیں، اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ہدف پاکستان ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ویسا کر دیا جائے جیسا لیبیا کو کر دیا تھا، عراق کو کر دیا تھا، جیسے ہم نے دنیا کے اندر ایرٹیریا کو اور سوڈان کو کر لیا تھا، ہم ایسا کر دیں پاکستان کے ساتھ، اس کے حصے بکھرے کر دیں۔ اور سب سے بڑی مثال وہ دیتے ہیں کہ جیسے رشیا کو دیکھو، کتنی بڑی سٹیٹ تھی ان کی، مشرق سے مغرب تک ان کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سٹیٹ تھی، لیکن اس کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو تھوڑا سا دم خم ہے وہ بھی نکال کے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اس کے لیے بدقسمتی ہم کار ہیں ہم کے ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے صبح شام تیار ہیں۔ دیکھو ہمارا کسی جماعت سیاسی سے تعلق نہیں ہے، لیکن حق بات کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمیشہ حق بات کہیں۔ اگر کوئی شخص مجرم ہے، کسی شخص نے ایسا کام کیا جو اسٹیٹ کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، قتل و غارت کی ہے، تو پکڑو، کیوں نہیں پکڑتے؟ مقدمہ چلاؤ، تحقیق کرو، جو ثابت ہو جائے اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ میرے گھر میں آ جاؤ، میرے بچوں کو اٹھا لو، مجھے دھمکانا شروع کر دو کہ تم یہ بات نہیں ہو، تو حق بات کہنا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تمہارا حال یہ ہو گیا کہ تم لوگوں کو تو اچھی بات بتاتے ہو، قرآن پڑھ کے بتاتے ہو یوں ہونا چاہیے، اپنے اوپر تم عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھائیو یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کا۔ ہم سمجھتے ہیں جس نے کوئی جرم کیا ہے ثبوت پیش کرو، اس کو لٹکا دو، لیکن پہلے تم یہ ثابت کرو تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ آج تک پاکستان وہ جس کا کہتے ہیں قیامت تک ہی کام رہے گا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ قیامت تک رہنے کے لیے پاکستان بنا تھا، پاکستان اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے بنا تھا، یہ کہا جاتا ہے نا صبح شام۔ اور پاکستان بنانے والے کیا کہتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطہ زمین عطا کر ہم تیرے دین کو تیری منشا کے مطابق زمین کے اوپر نافذ کریں گے، اپنی زندگی بحیثیت سچے مسلمان کے گزاریں گے۔ یہ تمام دعوے کہاں گئے؟ بھول گئے سب دعوے۔ وہی ہماری زندگی آج اندازہ لگا لو، پاکستان کا اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے انڈیا سے ساتھ کر لو۔ انڈیا کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے، کیا پاکستان کے ساتھ حالات اس سے اچھے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں۔ وہاں کا معاملہ کیا ہے، اگر ایک بندہ قتل کیا جاتا ہے وہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ کا معاملہ کیا ہے کہ کسی کا بندہ کو قتل ہو جائے، پکڑ کے لے جائے، اٹھا کے لے جائے، آپ کوئی بات کرنے کی بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہر چیزوں کو اپنے آپ اپنے قابو میں کر لیا، اور پوری دنیا کے اندر پورے دنیا کو پاکستان کو بدنام کرنے کی بہت بڑی سازش بنا دی گئی، اور آخر میں یہ کہا جائے گا کہ یہ پاکستان لوگ کام کرنے کے نہیں ہیں، ان کو یقیناً اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضب کرے تاکہ وہ ہو۔ یہ حقیقت معاملہ، اس پہ کوئی ڈھکیچ بھی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ بھائی، اور یاد رکھو، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے جا جو قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، اس وقت کے اندر قاتل اور مقتول دونوں صحیح سلامت ہوں گے، لیکن ایک مسئلہ جو ہوگا، قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ معلوم نہیں ہوگا مجھے قتل کس پاداش میں کیا جا رہا ہے، کیا جرم ہے میرا، دونوں کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن قتل ہو جائیں گے۔ بولا یہ زمانہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تم آؤ تو اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ایک اور بتایا کہ ایسا معاملہ ہو جائے تو اپنے آل و عیال کو لے کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اپنے ایمان کو تم بچانے کے لیے کوشش کرو۔ لیکن حقیقت یہ آج کل وہ معاملہ چل رہا ہے ہمارے ملک کے، دیکھو کتنی قتل و غارت کا معاملہ۔ دوسری بات ہے کہ ہم ٹیکس کیوں دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہم میں سے ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اسی لیے آتا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں، ہمارا عمل درست نہیں، ہمارا طرز عمل درست نہیں، ہماری زندگی کا رہن سہن درست نہیں، وہ تمام اسلام کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نقد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سکون ہم سے چھین لیتا ہے، اور ٹیکس ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ حکومت ہمیں کم از کم امن مہیا کرے۔ ہم اس لیے ٹیکس دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو حکومت خداداد پاکستان ہے، اتنے وسائل ہیں کہ وہ کنٹرول کر سکے، لیکن کنٹرول کون کرے گا؟ جو خود نیک اور صادق ہو، جو خود بدماش ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہو۔ وہ آپ کو کیا ضمانت دے گا، آپ کو کیا سہولت دے گا؟ نہیں دے سکتا کبھی۔ تو ہمارے ملک آپ دیکھ لو، پہلے تو کراچی کی سنتے تھے نا کہ بندہ بینک سے نکلا ہے بیچارہ، گن پہ اس کو لے لیے پیسے، کہاں نکالو بھی جو وہاں پھنسے، وہ بیچارہ مجبور ہے، دے دیا۔ اگر نہیں دے گا تو ایک منٹ نہیں لگاتے وہ قتل کرنے کے اندر قتل کر کے پھینک دیتے۔ سوچو میں اور آپ میں سے کون بندہ محفوظ ہے؟ آج اسلام آباد میں کون محفوظ ہے؟ روزانہ سنتے دھماکے ہو رہے ہیں، زمانہ سنتے ہم یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اور کیا ہوتا ہے ایک جگہ پہ کوئی اگر معاملہ ہو گیا اس کو پوری قوم کو بدنام کرنا ہے، پوری قوم کو ذلیل کر کے رکھنا ہے، ہر ناکی چوکوں پر لوگ کھڑے کر دیں گے، ہاں جی لوگوں تم چیک کرو سب لوگوں کو۔ لیکن جس وقت یہ معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے،
وہ ڈاکو تھوڑا سا آرام کر لیں تو پتہ چلتا ہے بس اب معاملہ درست ہو گیا، اب کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، پھر وہی معاملات چلتے ہیں ہمارے۔ ایک دفعہ مجھے معلوم ہے کہ 8-10 سال پہلے کوئی احتجاج ہوا، کوئی پولیس والوں نے احتجاج کیا، میں ایسا بتا رہا ہوں ہماری معاشرے کا حال یہ، اٹھان یہ ہے، ہمارا چلن یہ ہے، ہمارا طرز عمل یہ، کوئی 8-10 دن کے لیے یہاں پہ معاملہ جو ہے پولیس والوں کا جی ہم احتجاج کر رہے ہیں، کوئی ناکہ واقع نہیں لگانا، سب کچھ بند کر دیا۔ پورے اسلام آباد کے اندر کوئی پولیس آپ کو انتظامی معاملات کو طے کرتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ عجیب بات ہے کہ پورے 10 دن کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی مجرم نہیں ہوا، کسی کا جیب نہیں کٹا، کسی کی زیادتی نہیں ہوئی، کسی کا کوئی ڈاکہ واقع نہیں ڈلا۔ ہم کیا کریں؟ وہ بڑی ایک پیاری بات تو بڑی پیاری ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر کوئی لوگ ڈاکو آ گئے، ڈاکو آنے کے بعد کہنے لگے تمہارے جو کچھ ہے نکال دو، وہ بیچارے سارے ڈر گئے، انہوں سے ایک بیٹا ان کا گیا، وہ کلاشنکوف لے کے آیا، بولے خبردار تم نے حرکت کی تو تمہیں قتل کی جائے، کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے کلاشنکوف دیکھی، وہ ڈاکو بھاگ گئے۔ بولو تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی، ہاں بھائی کیا ہوا تمہارے گھر میں؟ سنا کوئی معاملہ ہوا؟ ہاں جی ڈاکو آئے تھے، تم نے کیا کیا؟ بولے ہم نے تو کچھ کلاشنکوف دکھائی تھی۔ اچھا کلاشنکوف دکھائی تھی، لائسنس نکالو۔ کہا جی لائسنس اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو نکلی، وہ کھلونا تھا۔ یہ کہہ کے چلے گئے، 10 بار ڈاکو پھر آگے، اب نکالو تمہارا کیا حال ہے۔ یہ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے کہ جو کام ہوتا ہے کہ ہمارے حکومت اور ہماری انتظامیہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن چاہے گا کون؟ چاہتا ہی نہیں ہے کوئی۔ یہ مسئلہ ہمارے اخلاقی انحطاط کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کسی طرح بھی سکون کے قابل نہیں رہے، ہم سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ہر صورت کے اندر۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی نقد سزا ہے جو ہمیں دے رہا ہے اس وقت۔ اور یاد رکھو، خاکم بدن، میرے منہ میں خاک کبھی ایسا نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دشمن طاق میں بیٹھے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا موقع ملے اور پاکستان کے دوبارہ ہم حصے بخری کریں۔ انڈیا طاق میں بیٹھا ہے، اور یاد رکھو امریکہ بھی اس سے کم، یہ مت سمجھو اب ٹرمپ آ گئے تو آپ کے بڑے یہاں پہ دودھ کی نہریں بہیں گی، وہ سب ایک ہے، الکف ملا واحدہ ایک ہے، کبھی تمہاری بات نہیں مانیں گے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم تم اپنے آپ ملک کے اندر کم از کم انصاف کی تھوڑی سی 10% انصاف تم لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر بھی شاید تم پہ رحم کر دے، لیکن وہ نہیں کرنے کو تیار نہیں۔ حقیقت یہ ہے بھائیو، ہر بندہ ہم اپنا سوچے کہ ہم حکومت کی بات تو کر دیتے ہیں کہ حکومت انصاف نہیں کرتی، عدالتیں ظلم کرتی ہیں، ادارے بڑے ظلم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن سوچو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے ہم صبح شام اس میں نافرمانی میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھو، جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے کبھی بھی کوئی معاشرہ درست نہیں ہو سکتا، کبھی بھی معاشرے کے اندر اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی، نیکی کا پروان نہیں چڑھ سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں۔ یہ معاشرے کی اکائی میں اور آپ ہیں، جب تک میں درست نہیں ہوں، لوگوں کے اوپر اعتماد کرنا، لوگوں پر بات کرنا قطعی تو درست نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کب درست ہوں گے؟ وہ کب آئے گا وقت جب اللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیدار ہوگی؟ وہ دن کب آئے گا جب ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عملی طور پہ پیدا ہو جائے گی کہ واقعی ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں؟ اگر یہ ہو جائے، کم درجے میں ہو جائے، ہم اپنے دوست و دشمن میں پہچان شروع کر دیں کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے، کون دنیا کے اندر ہمیں ذلت و رسوائی سے دوچار کرنا چاہتا ہے، کون ہمیں بچانا چاہتا ہے، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ ہم کامیابی کی پہلی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے پیدا ہوگا بھائی؟ جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو درست نہ کریں۔ یاد رکھو، جب تک میں اور آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، باتیں کرنا بہت آسان ہے، کسی کو انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو درست کرنا، اپنی بات کو منوانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی عمل پیدا ہو جانا، یہ سب سے بڑا ضروری کام ہے جو ہم کام کرنے کو تیار قطعی طور پہ بالکل نہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ خسر دنیا والآخرہ، ہمارا حال وہ بن رہا ہے اس وقت۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی ایٹمی قوت، سب سے بڑی نہیں کہہ سکتے کہ کافی ملکوں سے بڑی جو دنیا ساتھ میں مغلے ہیں، پاکستان کے پاس اسلحہ کم نہیں ہے، ان سے بہت زیادہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بھائیو، اگر اسلحے کی بنیاد کے اوپر قومیں کامیاب ہوتی تو روس کبھی نہ ٹوٹتا، USSR کبھی نہ ٹوٹتا دنیا کے اندر۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، قوت ہونی چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، جس سے ہم بالکل تہی دست ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں سب چیز۔ یہ بم ہمارے لیے کیا کرے گا؟ جو ہمارے بم چلانے والے اللہ تعالیٰ کے باغی بنے بیٹھے ہو تو ہم کیا کر لیں گے اس بم کو؟ وہ دوسری بات ہے، بم سے آپ کریں گے کیا؟ انسانیت کا قتل کریں گے نا، اور کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، دوسروں کو کہتے میں تمہیں قتل کر دوں گا، یہ کوئی حل ہے؟ یاد رکھو، اصل حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے صدق کے دل سے تیار ہو جائیں، جو ہمارے دل کے اندر، جو ہمارے معاشرے کے اندر، جو ہمارے عمل کے اندر برائیاں ہیں، غیر شرعی احکامات ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ مشکل کام ہے، بس
کام یہ ہے کہ کام تو نظر آتا ہے بڑا اچھا، ایسا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے، اپنے نفس کی بھی قربانی ہے، اپنے ماحول کی بھی قربانی ہے، اپنے اخلاق کی قربانی ہے، اور اپنے فکر کی قربانی ہے کہ تم تمام چیزوں کو مٹا کے وہ چیزیں پیدا کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہیں۔ اگر اس طریقے پہ آؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ تم دنیا کے اندر دوبارہ وہ اشرف المخلوقات مقام دے گا۔ سوچو نا، پوری دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ کون ہے؟ مسلمان ہیں؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں۔ مسلمان بیچارہ تو بھیک منگا ہے، وہ تو ہر جگہ پہ لوٹ مار کے اندر مشغول ہے، بیچارے اپنے لوگ لوٹ رہے ہیں اس کے اندر، وہ تو ہے ہی اس کی ویلیو دنیا کے اندر، ویلیو کے اندر آپ پیمانہ لگائیں پتہ چلے کہ کچھ بھی نہیں ہو تم۔ عدالتی نظام دیکھ لو، پتہ چلتا ہے کہ 120 سے بھی اوپر کا نمبر آتا ہے عدالت کے اندر ہمارا، جو انصاف ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اور پھر جب ذرا بات آتی ہے، پھر وہ پاؤں کس کے پکڑے جاتے ہیں؟ ان کے جو ہمارے عزیز دشمن ہیں، جو کبھی بھی ہمارے ساتھ معاملہ صلح صفائی والا نہیں چاہتے، وہ ہمیں ذلیل ہی کرنے جاتے ہیں، ان کی جا کے پیر پکڑے جاتے ہیں، ہمیں بچا لو، ہم لوگوں کو بچانے والا نہیں۔ تو بھائیو اگر حال یہ ہوگا تو سوچو ہمارا کیا بنے گا دنیا کے اندر بن گیا، آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ آج سوچو، جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ میرے اوپر ہے؟ آپ کے اوپر ہے؟ نہیں۔ جو لوگ اربوں روپے لیتے ہیں، اربوں روپے ہمارے ٹیکس سے حاصل کرتے ہیں، کام کیا ہے کہ ملک کے اندر عوام کو سہولت مہیا کرو، ہر بندے کو امن سے رہنے کی زندگی عطا کرو، ان کی تعلیم کا، صحت کا خیال کرو، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کرنا ہے، اور یہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے۔ ہاں، اپنے لیے اربوں کروڑوں روپے کی چیزیں منگوا لیں گے۔ اگر 2-4 سال کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے لیے حاصل کر لیں، نئے ہیلی کاپٹر بھی آ جائیں، گاڑیاں بھی کروڑوں کی آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ جیسے پیسہ ملتا ہے، باہر سے بھیک ملتی ہے، ہاتھ پہ تھوکا جاتا ہے، فوراً اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر لے لیے جاتے ہیں۔ کس کا پیسہ ہے یہ کس کے نام کے اوپر پیسہ لیا جا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے بھائی، اور ہم خاموش بن کے بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، جو بھی ہمارے بس میں تو نہیں ہے، ہم تو نہیں کر رہے۔ یہ قطعی طور پر درست، یہ طرز عمل درست اسلامی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب تم کوئی برائی دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ پہلا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اعلیٰ ترین درجہ، اپنے ہاتھ سے روک دو، نہیں ہونے دیں گے۔ یا ہم رہیں گے یا یہ برائی رہے گی، یا ہم رہیں گے یہ ڈاکو رہیں گے، چور رہیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِن لَّمْ لَا يَسْتَطِعْ فَلِسَانِهِ۔ جو بندہ یہ نہیں کر سکتا، کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے، اگلا والا ٹینک رکھتا ہے، توپ رکھتا ہے، تم نہیں رکھتے، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے برائی کے خلاف بات کرو۔ وہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل کے نہ چلو، ان کے ساتھ دوستیاں محبتیں تمہاری نہ ہوں۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے فَبِقَلْبِهِ، پھر تم یہ کرو کہ تم انتہائی نکمے ہو، دین کو فراموش کر چکے ہو، ایمان کا ذرہ تمہارے درمیان نہیں ہے، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھو، اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے فرماتے ہیں جس شخص کا دل میں بھی کوئی برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے بھی ایمان نہیں، رائی کے دانے کے برابر اس کا ایمان نہیں ہے۔ سوچو بھائیو، یہ بات کس کی ہے؟ یہ کس بندے کی بات ہے جو اشرف المخلوقات کے سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، صادق الامین ہیں، آخری رسول ہیں، محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ان کی بات ہے کہ اس کے بعد تمہارے دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں رہتا۔ ہر بندہ سوچتے ہیں کس پہ، اور اسی پیمانے پہ اگر اللہ تعالیٰ حساب کرنا شروع کر دے کہ ہم نے کیا کہا تھا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا تھا اور ہم نے تمہیں کیا بتلایا تھا، اگر اس پہ حساب کرنا شروع ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ ہمیں اس برائی سے بچا کے رکھے، کتنا کڑا امتحان ہم نہیں دے سکتے، لیکن اگر ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، خود کہو گے اللہ تجھے اٹھا کے، مجھے میرا حق بنتا ہے مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ اپنے کیے اوپر جو ہم نے کیا ہے، جیسی ہماری زندگی گزری ہے، میٹھی میٹھی باتیں بتانا بہت آسان ہے، لیکن اپنا اللہ کے سامنے حساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، بڑی پیاری بات ایک مقولہ بنایا گیا عربی کا، اپنا محاسبہ کرو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرو، خود کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری کوئی اور شروع کر دے۔ اور وہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے تمہارا حساب کریں گے قبر کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کریں گے میدان میں محشر کے اندر، کہ تمہیں سب کو بتا دیا جائے گا تم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، اب بتاؤ تم خود کو تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا بھائیو۔ یہ صبح شام ہم درس اس ممبر پہ ہم یہی رسول سی بات آپ کو سناتے ہیں کہ بھائیو اپنے آپ کو درست کر لو، وہ وقت آنے والا ہے جب پچھتانے کے علاوہ کچھ تمہیں نہیں ملے گا۔
تم تمنا کرو گے اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے دنیا کے اندر، میں تیرا ایسا تابعدار بن کے رہوں گا، میں ایسی تیری عبادت کروں گا، میں ایسے تمام برائیوں سے بچوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن وہ وقت ختم ہو چکا، وہ ہاتھ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا۔ وہ مچھلی ہم شکار کرتے ہیں نا، بیٹ لگاتے ہیں اس کے اندر، بیٹ لگایا، مچھلی آتی ہے، دیکھتی ہے زبردست کھانا مل رہا ہے، بھاگ بھی نہیں رہا، پکڑ لیتی ہے۔ اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے۔ جب باہر نکلتی ہے، کانٹا نکالا جاتا ہے، توے پہ بھونا جاتا ہے، تب سوچتی ہے کہ یا اللہ اگر میں اس چھوٹے سے دانے کے اوپر حملہ نوار نہ ہوتی، نہ کھایا ہوتا، میرا انجام یہ نہ ہوتا۔ بالکل یہ چیز ہمارے ساتھ ہونے والی ہے، یاد رکھو، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ہماری آنکھیں بند ہوئی، ہمیں سب کچھ یاد آئے گا کہ ہم کیا کرتے رہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا صلہ دیا ہے۔ کوئی وہ نہیں ہے کہ ناجائز کام نہیں، ہماری عدالتوں والا معاملہ اس کو اٹھا کے اندر کرو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں پہ عدل ہوگا، اور وہ عدل ہوگا جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں دی جا سکتی۔ ایسا عادلانہ نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم کریں گے، کوئی بچ نہیں سکے گا، مجرم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ دنیا کے اندر عیاشیاں کرنے والوں، اربوں لوٹنے والوں، قوم کو تباہ کرنے والوں، قوم کو بیچنے والوں، تمہارا حال کیا ہوگا یہ تمہیں اللہ جانتا ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، جب تک تم رجوع نہ کر لو۔ اور دوسری بات، یہ منفی بات ہے، مثبت کیا ہے؟ آج اللہ کے سامنے جھک جاؤ، آج اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو۔ آج جو تم نے تجھ سے پہلے گناہ کیے ہیں، جو بدکاریاں کی ہیں، جو تم نے زیادتیاں کی ہیں، چاہے وہ ہمارے ادارے ہیں، چاہے ہمارے پولیٹیشنز ہیں، چاہے ہماری عدالتیں ہیں، مسلمانوں کے اوپر، عوام کے اوپر ظلم کیا ہے، آج اس سے معافی مانگ لو۔ اللہ سے معافی مانگو، کسی سے نہیں۔ ٹرمپ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹرمپ تمہارا باپ کا بیٹا نہیں ہے، اور وہ بھی یاد رکھو تمہارا کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہارے یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ان کے جوتے چاٹ کے ان کی ملت کے پیچھے نہ چلو، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو معافی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ سب کچھ عطا کرنے میں قادر ہے، وہ تمہیں دے گا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم جتنے بڑے بڑے گناہ تم نے کیے ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ادارے کے لوگوں کو، ہمارے عدلیہ کو، ہمارے پولیٹیشنز کو، ہمارا خون چوسا انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا کے لیے لوجہ ہم ان کو معاف کرنے کے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ بھی توبہ کر کے اپنے اسلام کی طرف رجوع کریں۔ اور اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اوپر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اندر ہماری اپنی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یاد رکھو، کسی پہ الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر خود درست ہوتے، ہمارے اوپر ایسے حکمران کبھی اللہ تعالیٰ مسلط نہ کرتا۔ ہم جیسے خود ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے حکومت کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ حقیقت ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ایک بندے کا 50,000 روپے کا بل آ جاتا ہے، وہ میٹر تو کہتا ہے یار میں تجھے 10,000 روپے دوں گا، تو معاف کروا لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں روزانہ اخباروں میں آتا ہے، پڑھتے ہیں ہم لوگ، چھوٹی سی چیز کے لیے، اپنے 10 روپے کے فائدے کے لیے حکومت کا 1000 کا نقصان کرنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ خیانت، یہ ہے وہ جرم جو ہم کرتے ہیں۔ اب ہمارے بس میں 10 روپے لوٹنا ہے، 1000 روپے لوٹنا ہے، وہ لوٹتے ہیں۔ ایک بندے کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہ اربوں لوٹتا ہے۔ آپ کیسے کہیں گے فرق ہے؟ دونوں میں فرق نہیں ہے، ایک ہی جیسے۔ ہاں یہ ہے کہ بھئی میں بڑا متقی ہوں، میں تو یہ کام نہیں کرتا، وہ بھائی تیرے بس میں نہیں ہے۔ اگر تیرے بس میں ہی ہوتا لوٹا تو اس سے زیادہ لوٹ مار کرتا، کیونکہ جب تک اللہ کا خوف دل کے اندر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا ڈر نہ ہو، قیامت والے دن ترازو لگنے کا ہمارا تصور ظاہر نہ ہو، تو یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس میں یہی ہے کہ یا تو آپ کو دنیا کے اندر کڑی سزا والا نظام قائم کر دیا جائے، جیسا جرم کرے کو سزا دے دی جائے، جو بہترین سزا ہے کہ ایک بندے کو سزا ہوگی 1,00,000 لوگوں کی عبرت حاصل ہوگی، ایسا اگر معاملہ کر دیا جائے۔ یا پھر یہ دل کے اندر یہ تمنا بھی پیدا ہو جائے کہ میں کسی گناہ کرتے ہوئے کسی کام سے بچ نہیں سکوں گا، اس کی جزا مجھے مل کر رہے گی۔ اگر یہ تصور سامنے ہو گیا، انسان بچ جاتا ہے، ورنہ انسان غافل ہے۔ کوئی بات نہیں، دیکھی جائے کہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے، کہا جاتا ہے نا معافی مانگ لیں گے، لیکن معافی بھائی تم اللہ کے معاملات کے اندر معافی مانگو گے، اللہ معافی دے دے گا، کوئی شک نہیں، کیونکہ تم نے اگر لوگوں کا مال لوٹا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، اگر تم نے تمام پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم و استبداد کا تم نے رویہ رکھا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا جب تک قوم تمہیں معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کو سامنے رکھو، پھر ہماری باتیں تمہیں سمجھ آئیں گی کہ ہم کیا چاہتے ہیں تم سے۔ ہم تم سے انصاف چاہتے ہیں، ہم تم سے عدل چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو تم پیسہ کما رہے ہو وہ لقمے کو حلال کرو، حرام کر کے کھاؤ گے دنیا کے اندر ذل و رسوائی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا